ابھی آپ کو ہم خبر دیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت جاری تھی اور اب نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کر رہے تھے۔ اب نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت جاری تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب یہ سماعت کر رہے تھے اور اب تک کی تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت جاری تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب یہ سماعت کر رہے تھے۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز کی جانب سے دلائل کا آغاز بھی کیا گیا تھا اور امجد پرویز نے نواز شریف کے اثاثوں کی تفصیلات بھی بما تاریخ عدالت میں جمع کروا دی تھی اور اب سابق وزیراعظم نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت جاری تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کر رہے تھے۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سماعت جاری تھی اور اپنے ناظرین کو بتائیں 2 رکنی بینچ تھا جو اس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ادریس عباسی موجود ہیں۔ جی ادریس عباسی بتائیے گا بریت کن وجوہات کے اوپر کی گئی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں بریت کے حوالے سے جو تحریری فیصلہ ہے وہ عدالت جاری کرے گی کہ کن بنیاد پر جو ہے وہ نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کیا گیا ہے۔ عدالت نے جو وربلی فیصلہ تھا نواز شریف کی بریت کا وہ سنایا ہے اور نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں جو ہے وہ عدالت نے بری کر دیا ہے۔ عدالت نے جو احتساب عدالت کا جو فیصلہ تھا سزا کے خلاف وہ کالعدم قرار دیا ہے اور نواز شریف کی جو سزا کے خلاف اپیلیں تھی وہ منظور کرتے ہوئے ان کو ایون فیلڈ ریفرنس سے جو ہے وہ بری کر دیا ہے، جبکہ نیب کی جانب سے جو فلیگ شپ ریفرنس تھا اس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی تھی وہ عدالت نے نیب کی جانب سے واپس لے لی گئی ہے۔ عدالت نے فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا جو ہے وہ نیب کی منظور کر لی ہے اور عدالت نے میاں محمد نواز شریف کو جو ہے وہ ایون فیلڈ ریفرنس میں جو ہے وہ بری کر دیا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جو تھا جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو سماعت کر رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے مختصراً جو فیصلہ ہے وہ سناتے ہوئے ان کو ایون فیلڈ ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ آج تقریباً 3 سے 4 2 سے 2.5 گھنٹے تک جو ہے وہ آج دلائل جاری رہے اور گزشتہ سماعت پر بھی وکیل امجد پرویز جو ہیں ان کی جانب سے دلائل جو ہیں وہ اس پر جاری رہے اور عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ سناتے ہوئے میاں محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں جو ہے وہ بری کر دیا ہے۔ اور بھی آج چونکہ امجد پرویز کی جانب سے مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریم نواز کی جو بریت تھی جو اس کیس میں اس کیس کا بھی حوالہ دیا گیا اور اس کیس کا بھی حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ مختلف کیسز کے حوالے دیے گئے کہ جس پر عدالت نے دلائل سنے اور دلائل سننے کے بعد فوری جو ہے وہ فیصلہ سناتے ہوئے میاں محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں جو ہے وہ بری کر دیا ہے، جبکہ نیب کی جانب سے فلیگ شپ ریفرنس میں سزا کے خلاف جو اپیل بریت کے خلاف جو اپیل نیب نے دائر کی ہوئی تھی وہ نیب نے خود فلیگ شپ ریفرنس پر اپیل جو ہے وہ واپس لے لی، جس پر عدالت نے وہ اپیل منظور کرتے ہوئے نیب کی اپیل منظور کر لی ہے اور عدالت نے ادریس صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ راجہ عامر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ عامر عباس صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا کہ سر کیا رائے ہے آپ کی اس بریت کے اوپر؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کیا ہے تو دوسری جانب نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ دیکھیے اب عدالت نے تو صرف اس مٹیریل کو دیکھنا تھا، ابھی تو ہمارے سامنے ججمنٹ نہیں ہے کہ کن گراؤنڈز پہ ان کا ایکوٹل ہوا ہے، لیکن پرہیپس نظر یہی آ رہا ہے کہ جب پروسیکیوشن جو سی ہے نیب جو سے ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اور وہ نوٹس تک نہیں لے رہا عدالت میں بیٹھا، ہمیں پتہ چلا، تو پھر ایسی صورتحال میں پروسیکیوشن تو اسسٹ نہیں کر رہی تھی عدالت کو، اور کن تکنیکی بنیاد پہ آیا ان کو بری کیا گیا ہے یا اس بات پہ بری کیا گیا ہے کہ جی نہیں
وہ جو اثاثے تھے انہوں نے منی ٹریل دے دیا ہے، کیونکہ منی ٹریل تو ٹرائل کورٹ میں نہیں آیا تھا. ٹرائل کورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ جی وہ ذرائع کون سے ہیں. تو پرہیپس سیمز کہ جی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اور نیب کی فرینڈلی پروسیکیوشن کی وجہ سے یہ جو ایکوٹل کے فیصلے ہیں یہ ہوئے ہیں. تو سر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو معاملات ہیں یہ انصاف ہوا ہے یا انصاف کروایا جا رہا ہے؟ دیکھیے اب عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے نا. عدالتوں میں جو کیس لے کے گئے ہوئے تھے یا جنہوں نے پروسیکیوشن کی، جنہوں نے ریفرنس داخل کیا، وہ نیب ہے. اور نیب کے اب آرگیومنٹس پڑھ لیں گے، فیصلہ آ جائے کہ جی نیب نے اس میں کیا آرگیومنٹس کیے ہیں. جب نیب ہی تیار نہیں ان کو پروسیکیوٹ کرنے میں، اپنی اپیلیں واپس لے رہی ہے، کیونکہ دیکھیے نا فلیگ شپ بھی اسی سے ملتا جلتا کیس تھا. تو پھر اگر ایک میں نیب اپیل بھی نہیں کر رہی تو آئی تھنک یہ وہ جو بیسک چیز ہے عدالت میں جو پریویل کی ہوگی وہ پور اور فرینڈلی. اچھا عامر عباس صاحب، نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اثاثے یہ کیسے بنائے گئے اور کس طرح سے خریدے گئے. اب اگر ہم بریت میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی تو کوئی رسید وغیرہ یا بتایا نہیں گیا. جو پہلے معاملہ تھا، خط آئے قطری شہزادے کے، تمام معاملات جو ہم نے دیکھے اس میں تو کچھ ہمیں یہ نظر نہیں آیا کہ کوئی ثبوت میاں صاحب کی جانب سے بھی کوئی فراہم کیے گئے ہوں. دیکھیے بالکل سیکشن 14 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں اور آپ کے یا آپ کے بچوں کے نام پہ کوئی پراپرٹیز ہیں جس کی وہ پلازیبل جسٹیفیکیشن یا سورس آف انکم نہیں بتاتے، تو پھر یہ آٹومیٹیکلی قانون میں لکھا ہے کہ پرزیوم کیا جائے گا کہ وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس سے ہی حاصل کیے گئے ہیں. تو اب یہ چیز ٹرائل کورٹ میں انہوں نے ثابت کرنی تھی، لیکن وہ کسی طریقے سے بھی وہاں پہ ثابت نہیں ہوئی. تو اب ججمنٹ آ جائے تو کیا وہ خالی اس بات پہ ٹیکنیکی، مجھے لگ رہا ہے ٹیکنیکل ایشوز ہوں گے کہ جی نیب نے تو فلیٹس کی جو ہے قیمت ہی نہیں تعین کی. ہمیں یاد ہے یہی نیب کہا کرتی تھی کہ جی فلیٹوں کی قیمت گوگل کر کے آپ دیکھ لیں. اور پھر ایک ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے ایسے کیسز میں کہ جی آپ نے تو ان پہ لگایا ہے ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم، تو کم از کم ان کی نون سورس آف جو انکم ہے وہ نیب نے بتانی تھی. تو پھر اس سے بڑھ کے کوئی اثاثے ہوں گے نا. نہ اثاثوں کی قیمت نیب بتا رہی ہے، نہ ان کی نون سورس آف انکم اگر بتا رہی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہوں گی. اینڈ آن ٹاپ میاں صاحب تو کہتے تھے کہ جی جب ہمیں گارنٹی ہوگی تو ہم آ جائیں گے. تو اب آگے بہرحال ایک اچھی بات ہے پولیٹیکل ایرینا میں ان کو اب الیکشنز میں کھل کے اسی طریقے سے تمام پارٹیوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ الیکشنز لڑیں اور عوام فیصلہ کرے پھر. اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے یہ جو آسانیاں ہوئی ہیں یہ ویک پروسیکیوشن کے اندر ہوئی ہیں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے اس زمانے میں جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ 4 صفحات پر مشتمل تھا، جو کہ اس بارے میں ذکر کیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیس شروع سے ہی بنیادی طور پر کمزور چلتا آ رہا ہے؟ دیکھیے کیس بالکل شروع سے بنیادی طور پہ نیب نے اس کو مضبوط نہیں بنایا. آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت نیب کے چیئرمین تھے قمر زمان چودھری صاحب جی. اور قمر زمان چودھری صاحب تو یہ کیس فائل کرنے کے حق میں ہی نہیں تھے، اور سپریم کورٹ نے ہدایت دی تھی، جی آئی ٹی بنوائی تھی اور نیب نے مزید تفتیش کرنی تھی. لیکن نیب نے ایک بظاہر ایک ڈاکخانے کا کام کیا اور جو کچھ آیا اس کو آگے جمع کرا دیا. تو آئی بلیو کہ اس میں نیب شروع سے ہی انٹرسٹڈ نہیں لگ رہی تھی یا ایسے لیکونس چھوڑ رہی تھی کہ جس کا الٹیمیٹلی ملزم کو پھر فائدہ ہوتا ہے. اچھا سر، نواز شریف کے وکیل نے نیب آرڈیننس کے مختلف سیکشنز پڑھ کے بھی بتائے تھے ان سماعتوں میں، اور نیب آرڈیننس میں بے نامی دار کی تعریف بھی کی گئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو نیب قوانین تھے اس کے اندر لوپ ہول سے جس کو استعمال کر کے استفادہ لیا گیا؟ دیکھیے لوپ ہولز اگر تو نیب نے مضبوط کیس بنایا ہوتا تو اس ملک میں بہت سے لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو ایسٹ بیونڈ نون سورس آف انکم انہی قوانین کے تحت سزائیں بھی ہو چکی ہیں. یہ نہیں کہ ان قوانین کے تحت کسی کو سزا نہیں ہوئی. لوپ ہول ہمیشہ پروسیکیوشن میں چھوڑے جاتے ہیں، انویسٹیگیشن میں، اور کورٹ میں ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے کہ جس سے انڈائریکٹلی ملزم کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جب اب ڈیٹیل آرڈر آئے گا
اس میں آپ دیکھیں گے کہ جج صاحب لکھیں گے کہ جی نیب نے یہ کیا, نیب نے یہ بتایا, نیب ہیز فیلڈ ان سو مینی تھنگس. تو یہ تمام چیزیں اب فیصلہ آنے پہ سامنے آ جائیں گی. اچھا, اس بارے میں تو ذکر کیا گیا کہ یہ جو پراپرٹیز تھیں یہ 1993 سے 1996 کے دوران خریدی گئی, لیکن اس سماعتوں کے اندر جو امجد پرویز ہیں وکیل تھے نواز شریف صاحب کے, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس طرح سے بنائی گئی, کس طرح سے خریدی گئی, حالانکہ وہ پبلک آفس جو تھے وہ ہولڈ کیے ہوئے تھے. دیکھیے نا, بیسک بنیادی تو کوشچن یہی تھا کہ سیکشن 14 کہتا ہے کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں اور آپ کے بچوں کے نام پہ اگر کوئی پراپرٹیز ہیں, یہ کہیں نہیں کہا جا رہا کہ ان کے نام پہ نہیں ہے, تو پھر وہ منی ٹریل تو دینا ہے. یہی وہ پوچھتے آ رہے تھے اور یہی انہوں نے اس پہ اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ جی یہ ہیں وہ ذرائع. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو ذرائع بتانے پہ بریت ملی ہے یا تکنیکی باتوں پہ بریت ملی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں.